پاکستان کے اندر ہماری جو یوتھ ہے کافی حد تک گیملنگ کی ایڈکشن ہو چکی ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے کچھ ورک کیا تھا، کچھ ویڈیوز میں نے بنائی تھی، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی کوئریز تھیں کہ اس جو آن لائن گیملنگ کی جو ایڈکشن ہے اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، چاہے وہ کم عمر کا کوئی بچہ ہے یا کوئی بڑی عمر کا کوئی نوجوان ہے۔ جب کوئی موبائل کی سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، جہاں پر لوگوں کو سنہرے خواب دکھا کر ان سے ان کی قیمتی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں جو چند کوڑیوں کی خاطر آپ لوگوں کو اس رستے کے اوپر لگا کر آپ کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے اوپر میں نے بارہا ویڈیوز میں آن لائن گیملنگ کے اوپر بات کی ہے کہ آن لائن گیملنگ کی ایڈکشن کس طرح آپ کو تباہ کرتی ہے، کس طرح یہ آن لائن گیملنگ ایپس جو ہیں وہ آپریٹ کی جاتی ہیں۔ یہ تمام ویڈیوز میری اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس آن لائن گیملنگ کی ایڈکشن سے آپ نے کس طرح بچنا ہے، کیونکہ آپ کا یہ تو ایک تو معاشی قتل تو ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ کئی سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اس گیملنگ کی ایڈکشن میں مبتلا ہو کر وہ اپنی جان کی بازی تک ہار چکے ہیں اور ان کے گھر تک جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اسی کے اوپر آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آن لائن گیملنگ کی ایڈکشن سے آپ نے کس طرح بچنا ہے۔ 9 ایسے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان 9 چیزوں کو اگر آپ اپنا لیں گے، آج سے ہی ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، تو یقیناً آپ کی زندگی اس آن لائن گیملنگ جیسی لعنت سے، جو کہ ہمارے اسلام کے اندر بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، ہمارا قانون بھی اس کو پروہیبٹڈ قرار دے رہا ہے، تو اس سے یقیناً آج آپ بچ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور آگے اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کے کام آ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین اکرام، آن لائن گیملنگ سے چھٹکارا کس طرح پائیں؟ کیا آپ کا جو لاس ہے وہ ریکور ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کنٹرول نہیں کر سکتا، مجھے صرف شوق ہے، جب کبھی میں فون اٹھاتا ہوں اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور میں یہ گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے جو ہے نقصان ہو جاتا ہے، اور میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب مجھے اپنے وہ جو میں نے لاس کیا ہے میں اس لاس کو جو ہے وہ ریکور کروں، جو میں نے پیسے اس کے اندر اپنے بلیک ہول کر دیے ہیں ان پیسوں کو جو ہے میں کس طرح واپس ریکور کروں۔ یہ گیملنگ جو ہے بالکل آپ کو ایڈکشن کی طرح ہے، ایک نشے کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی آئس کا نشہ کرنے والا کوئی انسان ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی نشہ جو انسان کرتا ہے، یہ گیملنگ کی جو ایڈکشن بھی ہے یہ سیم ٹو سیم اس نشے کی طرح ہے۔ جب کبھی آپ کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اپنا اتنا نقصان کیا، میں اس کو کس طرح ریکور کروں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی حقیقت کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔ جوا کی لت ایک ایڈکشن ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ صرف شوق ہے، میں نقصان جو ہے وہ واپس لے لوں گا، اپنی جو لاس کیا ہوا ہے وہ میں ریکور کر لوں گا، لیکن یہ بالکل بھی ایک تل حقیقت ہے کہ آج تک کسی کو اس کا لاس ریکور نہیں ہوا، جس نے ریکور بھی کیا ہے، اور یہ اس طرح کی ڈیزائننگ ایپس ہوتی ہیں جو آپ کو دوبارہ پھنسا کر وہ پیسے آپ سے دوبارہ چھین لیتی ہیں، لہٰذا ان سے آپ نے بچنا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوا ایک ایڈکشن ہے جو کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ آپ کو ہمیشہ نقصان ہی دے گا، اور اس نقصان میں آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس حقیقت کو آپ نے قبول کرنا ہے کہ اس جوا کے شارٹ کٹ سے آپ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتے، آپ کبھی بھی بڑا پیسہ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے کبھی بنا بھی لیا تو آپ اس کے اوپر نقصان کریں گے۔ اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ایک نشہ ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ آپ کے اوپر پڑتا ہے، اور یہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل ہے، یہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل ہے، اور یہ آپ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جس کے اندر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ بیٹنگ کھیلتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اس پورے سسٹم کو پیچھے سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے الگوریدم کو باقاعدہ طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح کما رہا ہے، کون کس طرح بنا رہا ہے، کس نے کتنے بنا لیے، یہ ساری چیز اس کے پیچھے جو نیٹ ورک ہے اس کے الگوریدم میں آپ کو ٹریس کیا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ جب کبھی آپ بڑی بیٹ لگاتے ہیں تو آپ کریش کر جاتے ہیں، آپ نقصان کرتے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے قبول کرنا ہے کہ یہ نشہ ہے، یہ لعنت ہے، اس سے میں نے چھٹکارا پانا ہے۔ دوسری بڑی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو گیملنگ ہے یہ آپ کو ہمیشہ جھوٹ میں رکھے گا، یہ آپ کو یہ لالچ دے گا کہ اگلی بیٹ کے اوپر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر اگلی بیٹ آپ کو مزید اس کے اوپر نقصان دے گی، اور نقصان پورا کرنے کے چکر میں آپ اپنا مزید پیسہ اس کے اندر ڈبو سکتے ہیں۔
لاس چیسنگ ٹریپ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے کبھی بھی اپنے لاس کی ریکوری کے لیے دوبارہ کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے اس کے اندر انویسٹ نہیں کرنا۔ اس جوا کی لعنت سے نکلنا ہی آپ کی اصل ریکوری ہے، اصل آغاز وہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جوا تک ایکسیس آپ کی اس کو ختم کرنا۔ اگر آپ کے پاس اس جوا کی اپلیکیشن تک رسائی ممکن ہے تو آپ کبھی بھی اس کی لت سے جو ہے آپ کبھی بچ نہیں سکتے، کبھی بھی آپ اس سے، اگر آپ کے پاس جوا کی اپلیکیشن کی ایکسیس موجود ہے تو آپ کبھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کے پاس فون موجود ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ دوبارہ پیسے لگا کر میں اس میں دوبارہ انویسٹ کروں اور میں اپنی رقم کو ریکور کروں، لیکن اس چیز سے آپ نے اپنی ایکسیس کو، آپ نے ہمیشہ اس جوا کی ایکسیس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بیٹنگ ایپ ہیں ان کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، ویب سائٹس جو ہیں وہ بلاک کر دیں، آن لائن پیمنٹ کا پروسیس اس کو ڈسیبل کر دیں، بند کر دیں، پاسورڈ جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ کسی ایسے شخص کو دے دیں، فیملی ممبر میں یا ٹرسٹیبل بندے کو، جو آپ کے پاسورڈ اس کے پاس ہوں، اور جب کبھی آپ اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیں اور آپ اس سے پاسورڈ مانگیں اور آپ کو وہ پاسورڈ بھی نہ دے تو اس سے آپ شاید بچ سکیں، تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو بچا سکیں۔ اسی کے ساتھ نمبر 4 یہ ہے کہ روزمرہ کی آپ کی جو روٹین ہے اس کے اندر چینجز لے کے آئیں۔ جوا اکثر اس وقت انسان کھیلتا ہے جب انسان بور ہوتا ہے یا اکیلا ہوتا ہے یا ذہن کے اوپر کوئی دباؤ ہوتا ہے یا پریشر ہوتا ہے، یا پھر آپ کو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اس کا خیال آپ کو آتا ہے، تو پھر سے آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ اپنی دوبارہ سے ایک بڑی رقم اس کے اندر ہار جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ آپ کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، آپ جم جوائن کریں، آپ اپنی گیمز کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں، آپ ریئلٹی میں جائیں، آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں، آپ دوستوں کو ٹائم دیں، آپ آؤٹنگ پہ جائیں، آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، اپنی اسٹڈی کے اوپر زیادہ فوکس کریں، اپنا اسٹڈی ٹائم جو ہے وہ بڑھا لیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، تاکہ آپ کو ان چیزوں کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئے اور آپ اس چیز سے نکلنا ہی آپ کی اصل بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، اس کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کسی ٹرسٹیبل بندے کے اوپر، آپ کسی ٹرسٹیبل بندے کے ساتھ یہ ساری چیزیں لازمی شیئر کریں، جو آپ کو قابل اعتماد بندہ ہے اس کے ساتھ یہ چیز شیئر کریں۔ جب آپ کے ساتھ ایسا ایشو چل رہا ہوتا ہے، آپ کسی چیز کے ایڈکشن ہے، گیملنگ کے ایڈکشن ہے یا کوئی نشہ کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے کسی ٹرسٹیبل بندے کے ساتھ لازمی یہ چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ آپ کسی دوست کو بتائیں، بہن بھائی، فیملی ممبر، آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا ٹرسٹ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ سپورٹ آپ کے گھر والوں کی ہوتی ہے۔ آپ ان میں سے فیملی ممبر میں کسی بڑے بھائی کو بتائیں، بہنیں ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز شیئر کریں تو آپ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع کریں، آپ کے اوپر کڑی نظر رکھیں، تاکہ آپ کو ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لینے سے آپ کو بچایا جا سکے۔ یہ آپ کا بہت طاقتور ریکوری ٹول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی پرابلمز تو وہ آپ کو اس سے نکلنے کا کوئی حل بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو لاس ریکور ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس سے لے لیں، اپنے کسی بھائی سے لے لیں، اس کے بعد آپ اس کے اوپر اس گیملنگ کی طرف جائیں بھی نہ، لیکن اگر آپ اس طرح کی چیزیں مزید کنٹینیو کریں گے تو آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ اگر آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر ایک مینٹل سٹریس آئے گا، اس کے بعد آپ ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ بنیں گے اور اس کے بعد آپ کی پوری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور مینٹلی اپسیٹ ہو سکتے ہیں آپ اس کے اندر۔ لہٰذا کسی کے ساتھ بھی، ٹرسٹیبل بندے کے ساتھ، دوست ہے یا فرینڈ اینڈ فیملی کوئی بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز لازماً شیئر کریں۔ نمبر 6، جوا صرف ایک ایڈکشن یا عادت نہیں ہے بلکہ ایک مالی فائنینشیل ایشو اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ لہٰذا کیش کی حد جو ہے وہ مقرر کریں، آن لائن پیمنٹس اپنی محدود کریں، کریڈٹ کارڈ، آپ کے ڈیبٹ کارڈ ہیں ان کے اوپر کنٹرول کریں، عارضی طور پر کسی کو آپ کی جو فائنینشیل جو آپ کے پاس بینک بیلنس ہے یا آپ کی جو ایپس ہیں ان کی نگرانی کسی اور کو جو ہے وہ سپورٹ کر دیں، تاکہ وہ آپ کے پیسے کی حفاظت کر سکیں۔ آپ کی ٹرسٹیبل فیملی ممبر ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا ٹرسٹیبل بندہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ یہ چیز ان کو اس کی نگرانی جو ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیں، تاکہ آپ مزید اس گیملنگ کی ایڈکشن میں آ کر پیسے انویسٹ نہ کریں اور اپنا مزید نقصان اس کے اندر نہ کریں۔ نمبر 7، خود کو کنٹرول کرنا۔ جوا کھیلنے کی شدید خواہش، کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ صرف ایک بار اس کو میں کھیل لیتا ہوں، اس کے بعد لاس ریکور کر کے پھر میں نہیں کھیلوں گا۔ جب آپ کھیلیں گے تھوڑا سا پروفٹ آئے گا، اس کے بعد آپ اور انویسٹ کریں گے،
تو یہ آپ کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنا لاس ریکور کروں یا اس گیم کو میں کھیل کے اپنے جو بھی پیسے میرے ڈوبے ہیں میں ان کو واپس لے لوں، تو آپ نے اپنے آپ کو فوراً سے کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر انوالو کر لینا ہے، اپنے آپ کو فوراً سے مصروف کر لینا ہے، یا آپ بیٹھے ہیں، آپ اٹھ کر کسی اور سائٹ پہ چلے جائیں، کسی کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں، یا پھر آپ واک کے لیے نکل جائیں، کوئی بھی ایسی چیز کریں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دیں جس سے اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ گیملنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ شاید کس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ یا زیادہ تر کوئی بھی ایسی جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہ چند منٹوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کافی حد تک چینج ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، مدد لینا آپ اس کو کمزوری نہیں سمجھیں۔ مدد لینا کوئی بھی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ بہت زیادہ اس کے اندر ایڈکٹ ہو چکے ہیں، آپ سائیکولوجیکل آپ کو اس کے اندر ایشوز آ رہے ہیں، آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، تو آپ ماہر نفسیات، کوئی ایسا کاؤنسلر ہے، کوئی سائیکولوجسٹ ہے، کوئی کاؤنسلر ہے، تو ان سے جو ہے آپ اس کے اوپر کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، آپ مدد لے سکتے ہیں، آپ اس طرح کی سیشنز لے سکتے ہیں جو آپ کو اس کی ایڈکشن سے کافی حد تک بچانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے، کیونکہ جب کبھی آپ اس کے اندر آپ کی ایسی خواہش آتی ہے کہ آپ گیملنگ کی طرف جائیں، آپ گیملنگ کھیلیں، تو اس کے اندر پھر آپ اپنی خواہشات کی اس میں آ کر، خواہشات کی کمزوری میں آ کر آپ اپنے انویسٹمنٹ وہاں پر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ٹریپ کر کے آپ کی جو قیمتی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل ڈاکہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیجیٹل چوری، جو آج کل یہ گینگ جو بیٹھا ہوا ہے، جو لوگوں کے پیسوں کے اوپر لوگوں کو ہی لوٹ کر، یہ لوگوں کو ہی پیسے جو ہے آج یہ سارا جو نیٹ ورک جب لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو لوگوں کا ہی پیسہ ہے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی جیب سے نکالا ہوا پیسہ ہے، اسی کے اوپر ان لوگوں کو اکسا کر، اسی کے اوپر کسی کو فائدہ، کسی کو نقصان، پھر سب کو آخر میں نقصان۔ یہ ایک ڈیجیٹل فراڈ ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ ناظرین اکرام، آن لائن گیملنگ کی ایڈکشن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹ سکتی، میں آج یہ کہتا ہوں کہ آن لائن گیملنگ کی ایڈکشن چھوٹ سکتی ہے، اگر آپ ان تمام چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، آج سے ہی ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ آپ تھوڑا سا کم کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ کی جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں گیملنگ کی، ان کے پاسورڈز کیا تھے۔ جب آپ ان سے دور رہیں گے، یقین جانیں کہ آپ سکھ میں رہیں گے، آپ آسانی میں رہیں گے۔ اگر آپ ان چیزوں میں ایڈکٹ ہو گئے، اگر آپ ان چیزوں میں مزید پھنس گئے، تو آپ دن بدن پستی کی طرف جائیں گے، دن بدن آپ اپنا سب کچھ تباہ کر لیں گے۔ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے سڑکوں کے اوپر بھی آ چکے ہیں۔ یقیناً آج کی میری یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے، کوئی کوسچن ہے، تو بھی آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔